الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو تزکیہ نفس کا ہینڈ آؤٹ ہے اس کے 4 صفحات کل ختم کیے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا، ٹاپک آسان نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم پورے محنت سے اس چیز کو سیکھیں، کیونکہ آپ نے کل دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں چھوٹی سی آیت، قد افلح من تزکا، اور اسی کے ساتھ بتا دیا کہ جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ نامراد ہو گیا جس نے اس نفس لوامہ کی پکار کو دبا دیا۔ کوئی سوال یہاں تک تاکہ میں آگے چلوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی ان چیزوں کو سمجھے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کرے۔ جس قرآن کو ہم اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، کاش ہم اس کی ہدایات، تعلیمات اور احکامات کو بھی پوری غور سے پڑھیں، سمجھیں اور ان پر کما حقہ عمل کریں۔ یہ اصل قرآن کا فائدہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، پکا اور سچا ہو جائے ان دلائل کے ساتھ جو قرآن دیتا ہے، اور وہ ایمان یقین کی کیفیت والا ہو تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں، یعنی اس کے تقاضے پورے کریں۔ اچھا، اب آپ کا پیج نمبر 5 پہ 7 نمبر اس کا ہے اصول تزکیہ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ہم نے پہلے آپ نے 6 نمبر پہ پڑھا کہ علم تزکیہ کی ہماگیری۔ اچھا، پہلے تو مجھے آپ میں سے کوئی ایک سمری بتائے کہ اس کی ہماگیری کیا ہے، علم تزکیہ کی۔ جلدی بتائیں۔ ہماگیری کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سر جی، اس کے جو علم تزکیہ کے باطنی گوشے، باطنی محرکات، یعنی دیکھیں، پوری طرح عطا کرنا۔ احساسات، ہماگیری یہ پہلے ہماگیری دیکھیں۔ کا مطلب ہے کہ ہر جی، پہلو سے کو ایڈریس کرنا۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ہماگیری یہ ہے کہ اس کا کن کن پہلوؤں سے، کن کن جہتوں سے ہم اس کی پابندی کریں۔ ہماگیری یہ ہے کہ وہ ہمیں کن کن پہلو کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، کن کن پہلوؤں سے ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری زندگی، ہماگیری یہ ہے کہ پوری زندگی پر محیط ہے، چاہے وہ ظاہری اور باطنی گوشے ہوں، چاہے وہ قوتیں ہوں، قابلیتیں اور ہوں، چاہے وہ احساسات اور جذبات ہوں، چاہے وہ تعلقات ہوں، اور چاہے وہ مشاغل، دلچسپیاں اور شب و روز ہوں۔ ان تمام شعبوں جو پوری زندگی پر محیط ہے، ان پر یہ پوری طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس رہنمائی سے واقف نہیں ہیں تو ہم کیسے عمل صالح کریں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور اس کا اصول کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیں، پیج نمبر 5 پہ 10 اصول ہیں اس کے۔ پہلا، تزکیہ عمل سے پہلے کس کا تزکیہ ضروری ہے؟ فکر کا۔ فکر، ہاں، فکر یا علم۔ علم کی بات کریں آپ ذرا، بہتر ہوگا۔ اچھا،
سوال یہ ہے کہ علم پہلے کیوں ضروری ہے کہ علم کا تزکیہ ہو؟ جی علم کے بغیر فکر نہیں بنتی، اس وجہ سے عمل فکر پیدا نہیں بنیاد، پلیز، عمل بنیاد ہے فکر کی. اگر ساری عمل بنیاد ہے علم کی، علم ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. آج دنیا میں لوگوں کے اعمال کیوں فساد برپا کر رہے ہیں؟ ان کے فکر اور علم ٹھیک نہیں ہے. عمل اور صحیح نہیں ہے. سر ان قوم کا علم جو ہے وہ وہی الہی کے متصادم ہے، اس کے دیکھیں، اگینسٹ ہے. آپ پہلے کلیئر ہو جائیں خود میں اور آپ، تاکہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں. اعمال کی بنیاد علم ہے. علم پکا اور سچا کہاں ہے علم؟ قرآن اور سنت میں. قرآن و سنت میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں انسانی، وہ ناقص ہیں. سوال کریں اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن و سنت کا علم ہی صحیح علم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کا علم کیوں صحیح ہے؟ بلکہ صحیح وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق اور سچ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اس لیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے ہر چیز پر. اس کا علم ہی برحق ہے کیونکہ وہ ذات برحق ہے. لہذا جو اس کا علم دیا ہوا ہے، علم وحی، اور وہی قرآن و سنت ہے، وہی برحق ہے. باقی جتنے انسان دیکھیں، فلسفیوں نے اور دنیا میں کمیونزم نے، سوشلزم نے، اور پھر آپ کیپٹلزم نے، دیکھ لیں دنیا میں کس قدر فساد برپا کیا ہے. آپ کے سامنے ہے. کمیونزم تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوا، اور اب کیپٹلزم جو ہے وہ بھی ذلیل ہو رہا ہے. واشنگٹن میں اس کو پناہ نہیں مل رہی. لوگ اتنے تڑپ اٹھے ہیں ان غلط نظاموں کی وجہ سے. اگر پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لے، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی انسانیت کو سکون بخشا ہے تو وہ جب قرآن اور سنت نافذ ہوئے ہیں. چاہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی مدینے کی حکومت ہو، تو آپ دیکھ لیں، ان چیزوں کو سمجھیں، ورنہ دجالی دور جو ہے وہ کب سے شروع ہو چکا ہے. اور قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک پائی پائی کا حساب، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہے. تو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں، عملی تزکیے سے پہلے فکری تزکیہ ضروری ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اور دوسری بات کہ تزکیے کے لیے اخلاص شرط ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. سر جی جو کام بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اس مقصد کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، ہماری کوئی اور اپنی غرض شامل نہ ہو. نہیں، پہلے آپ جو ہر بات کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں سوال تزکیے کے لیے اخلاص شرط ہے، اس کا جواب دیں نا. پہلے آپ کی ہمارا بات ٹھیک ہے. ارادہ ہو ہمارا سر جی ارادہ نیت ہماری جو ہے وہ خالص ہوگی تو تبھی ہم اپنا جب ہم تزکیہ کر رہے ہیں، سوال کا جواب ٹھیک دیا کریں. جب ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں تو اس وقت تزکیے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں تزکیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خالصتاً میرا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جب یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قرآن اور سنت میں بتایا ہے وہ میرا لاہ عمل ہوگا. یہ ہے اس کا مفہوم. نمبر 3، مستند علم کے بغیر محض اخلاص سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے تو ہیں کہ اللہ کے لیے ہم اپنا تزکیہ کریں، چاہے وہ فکر کا ہو یا علم کا ہو یا عمل کا ہو، لیکن اب آپ
یہ اخلاص تو ہے آپ میں، لیکن یہاں ایک اور شرط اس کے ساتھ ہے کہ وہ علم جو ہے جس کی بنیاد پر آپ تزکیہ کریں گے، جس کو آپ ماڈل بنائیں گے، وہ علم جو ہے وہ مستند ہونا چاہیے۔ اور مستند علم کون سا ہے؟ علم الوحی۔ قرآن اور سنت کا۔ قرآن و سنت کا، یا علم وحی، اس لیے کہ یہ العلم ہے۔ تو اب چاروں کا نتیجہ، جو 4 سوال اب تک آئے ہیں، کہ عملی تزکیے سے پہلے فکری تزکیہ، فکری تزکیے کے لیے اخلاص، اور اخلاص کے بعد جو علم جس پر اس کا تزکیہ کیا جائے وہ علم مستند ہونا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت ہے۔ اچھا، آگے تفقع کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تفقع کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر، گہری غور و فکر۔ تفقع یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک غور و فکر کرنا اور نتائج برآمد کرنا۔ تو تفقع ذہن کو الرٹ رکھ کے کہ میں نے قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے، اور میں نے کسی طاغوت، کسی شیطان، کسی انسانی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، حتیٰ کہ اپنی خواہش نفس کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ نمبر 6، اعتدال کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اعتدال کیا چیز ہے یہاں اس جملے میں، کہ اعتدال کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ میانہ روی۔ بھائی میانہ روی تو آپ معنی بتا رہے ہیں نا، کہ اعتدال جی کے قرآن معنی، و سنت۔ اردو ڈکشنری کے معنی بتائے آپ نے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اعتدال کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی بات نہ ہو، اعتدال یہ ہے۔ خود آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ خود قرآن کو فالو کرتے وقت لوگوں نے تزکیے کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ دنیا کو چھوڑو اور چپ کر کے الگ اللہ اللہ کرو، رہبانیت کو تزکیہ بنا دیا۔ اعتدال یہ ہے کہ جو دین میں ترجیحات ہیں، انہی ترجیحات کے مطابق آپ تزکیہ کریں۔ مثلا بڑے غور سے سنیے، یہ جو ذکر کی اہمیت ہے، قرآن میں ہے نا کہ آپ زبان سے بھی ذکر کریں اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سے ہٹ کے نہ چلیں۔ اس کا ذکر اگر میں نے صرف ذکر الہی زبان سے مان لیا ہے، اور شریعت میں، پوری شریعت میں اللہ کو نکال کے صرف اسی میں رکھ لیا ہے، زبانی ذکر میں، جو اکثر صوفیاء نے کیا ہے۔ صوفیاء نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سب سے اہم ذکر الہی ہے، اور یہ جو جتنا جہاد، قتال اور اللہ کے دین کی اقامت وغیرہ وغیرہ، یہ بس جس کو مرضی یہ کرے نہیں کرے۔ حالانکہ مسلمان پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کوئی نبی نہیں آنا، اس دین کے غلبے کی جد و جہد مسلمانوں پر فرض ہے۔ بڑے غور سے سمجھیے، سوال کیجیے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو۔ لہٰذا اعتدال یہ ہے کہ دین نے جو پرائرٹیز رکھی ہیں، مثلا ابھی آپ سوال کا جواب دیں، دین میں سب سے سر فہرست کیا چیز ہے؟ جواب دیں۔ عبادت، جی نماز سب سے۔ ایمان، توحید۔ اب آپ خود سوچ لیں کتنے مختلف جواب آپ کے آ رہے ہیں۔ اعتدال یہ ہے، سنیں، کہ اللہ کی معرفت، عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، یہ سر فہرست ہے۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب
یہ اعتدال یہ ہے کہ جو جس کی پرائرٹی پر ہے، جو فہرست میں جس طرح اللہ نے بتایا ہے آپ عین اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو سر فہرست عقائد ہیں اور اعمال میں سر فہرست نماز ہے. عقائد اس لیے کہ عقائد ٹھیک ہوں گے تو عمل ٹھیک ہوگا. کوئی سوال یہاں تک؟ یہ ہے اعتدال کا یہاں مفہوم. فرض نماز کو چھوڑ کے اگر میں صرف اللہ کا ذکر کرتا رہوں تو جب نماز نہیں پڑھی تو میرا ذکر کس کام کا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ذکر کی اہمیت بتائیں، تو انہوں نے پھر سب سے بڑھ کر اسی کا کہا تھا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کر اس کا ہے. تو پھر اس کے اچھا، کہیں آپ جو بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو تو تم ذکر کرو، تو یہ سب سے اچھی بات ہے. ذکر میں تو یہ سب چیزیں ہیں نا، نماز اور پھر عبادات میں یہ اللہ کے صرف یہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والی نہیں، ذکر میں میڈم تو وہ میڈم ذرا ایک بات غور سے سنیں. ذکر اپنی جگہ بالکل اہم ہے، لیکن ذکر سر فہرست نہیں ہے، ایمان سر فہرست ہے. اس ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ذکر کریں، صرف ذکر زبانی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں اسی کی رہنمائی لیں، یہ بھی ذکر ہے. جی سر جی، ایمان کے بعد ہی ذکر کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو وہ تو ظاہر ہے ایمان کے بعد ہی کے ذکر کی بات ہے. تو پھر آپ مجھے جو بتا رہی ہیں، آپ تو مجھے بتا رہی ہیں کہ بس ذکر ہی سب کچھ ہے. نہیں، ایمان اعتدال یہ ہے. اب بحث مت کریں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی جس وقت جتنی اہمیت ہے اس کے مطابق کریں. اگر اس کی اہمیت اور اس کی ترجیحات کو گڑبڑ کر دیں گے تو پورا دین آپ کا گڑبڑ ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی، بالکل الحمدللہ کہ اعتدال ہی میں ہر چیز ہونی چاہیے. ہاں، اعتدال بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اعتدال کا مطلب ہے ترجیحات وہی ہوں. ہم جب ترجیحات بدل دیتے ہیں نا، دیکھیں نا، آپ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھیں، کوئی ترجیحات ہیں ہی نہیں، اور ملک جو ہیں وہ کس قدر تباہی سے دو چار ہیں. تو اعتدال کا مطلب جو نقطہ نمبر 6 ہے اس کو اگر سمجھ آ گیا تو آگے چلتے ہیں. فکری رجحانات اور میلانات پر نظر تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے. سر ایک بات ہے کہ جی، ذکر اور میلاد کی محفلوں میں کئی نمازیں چلی جاتی ہیں اور کوئی ان کو فکر نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعتدال، یہی اعتدال ہے کہ ذکر کو، اب نماز فرض ہے، ذکر فرض نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جب نماز کا وقت ہے تو نماز آپ کو سب سے پہلے اہتمام نماز کا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. دیکھیں نا یہ تزکیہ نفس کا مضمون کتنا اہم ہے. اچھا، فکری رجحانات اور میلانات پر نظر رکھ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے. اب فکری رجحان کسی کا یہ ہے کہ بس تزکیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ ذکر کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، اسی حدیث کو پکڑ کے اور نماز کی حیثیت کو، نماز کی اقامت کو کم کر دے. یہی وہ فکری رجحانات ہیں جس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں. نقطہ نمبر 7 کلیئر ہے؟ ورنہ اور مثالیں دوں؟ الحمدللہ. نمبر 8، تزکیہ نفس سے مراد نفس کشی نہیں ہے. اچھا، تزکیہ نفس سے جو کسی نے اگر نفس کشی لی ہے تو وہ کون لوگ ہیں بھلا؟
رہبانیت جو اختیار کر رہبانی لیتے اختیار ہیں. کرنے والے۔ عیسائیوں نے، عیسائی. اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، رب نے کتنی صحیح رہنمائی کی ہے. آپ کو پتہ ہے جتنی خباثتیں رہبانیت کے نام پر ان گرجاؤں میں ہو رہی ہے، چرچز میں ہو رہی ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے. یہ اڈے بن چکے ہیں فحاشی اور اریانی کے، اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ تو اسلام تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو کہتے ہیں اترو میدان جہاد میں اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. اچھا، نمبر 9، بڑی پیاری بات. دعوی تزکیہ نفس غلط ہے، تقوی کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر یہ اس کا مطلب کیا ہے، پہلے تو مجھے سمجھائیں کہ دعوی تزکیہ نفس غلط ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا یا غلط ہے؟ نہیں، دعوی تزکیہ نفس کی بات کریں نا، غلط تو چھوڑے نا، یعنی غلط سر تو ہم کوئی بھی نہیں جتنا بھی کہتا. تزکیہ کر لیں ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم دعویٰ کر سکیں. نہیں، آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، لہذا جس کے لیے تزکیہ کر رہے ہیں آپ کا کام اس تزکیے کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں، دعوے مت کریں. ایک خاص قسم کی حیت اور شکل بنا کر اپنے آپ کو یہ مت بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ متقی ہیں، اس لیے کہ آپ کی قلبی حیثیت، قلبی احساسات، اس کی پاکیزگی کا علم ٹھیک آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ سر جی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا فلا تزکوا انفسکم، یعنی اپنے نفس کو۔ کتنی پیاری آیت ہے، جزاک اللہ. تو دعوے مت کرو، آپ تو چپ کر کے تزکیہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی. اور آخری اور بڑی قیمتی بات، کوشش اور جستجو کے بغیر تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہاں کوشش اور جستجو بھی ہر چیز سے بڑھ کر، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت ضروری ہے، جیسے آگے ہم دیکھیں گے، لیکن پہلی شرط یہ کہ خود بندے کے اندر جب یہ کوشش اور جستجو ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. قرآن کی کون سی آیت پڑھیں گے آپ اس پر کہ کوشش اور جستجو سے اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایکسیلنٹ. سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بے ضرور ان کو عطا فرماتے ہیں، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. کتنا بڑا رب العالمین کا وعدہ ہے. اچھا، جتنے اہم تھے نا کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، علم تزکیہ کی ہماگیری کے 5 اصول، اور آج اصول تزکیہ کی 10 باتیں ہیں. کوئی سوال ہو ان دونوں پر؟ سر یہ پانچواں پوائنٹ جو ہے نا، یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. تفقق کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. ذرا اس کی وضاحت. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یہ سوچوں ہی نہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں دنیا میں آیا کیوں، آخر اتنے سارے انسان اللہ نے کیوں پیدا فرمائے ہیں، کیا مقصد ہے، یہ انسان کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے، یہ ہے تفقع. اچھا، اور جب یہ سوال آپ اپنے ذہن میں اٹھائیں گے، اور ہر ذہن میں اٹھتے ہیں، دیکھیں نا، میں اللہ نے مجھے غور و فکر، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کی قوتیں دی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں
اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، چاہے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، کامیاب اسی وقت ہوں جب میں اللہ پر ایمان لاؤں گا کہ کیا میں آیا کیوں ہوں، میں کامیاب کب ہوں گا، میں ناکام کب ہوں گا، یہ سارے انسانوں سے میرا تعلق کیا ہے، یہ ہے تفقہ۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی جی سر، جزاک اللہ، واقعی صحیح بات۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جو سوال سمجھ آتا ہے، اب ہم اس بات کو کہ تزکیہ کیا ہے، نفس کیا ہے، اور اس علم تزکیہ کی کن کن پہلوؤں سے زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی ہماگیری کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھا تو آپ مجھ سے سوال کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ سر۔ اس کو سمجھیں، یہ اگر نہیں سمجھیں گے تو تزکیہ نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، جس طرح آج کا مسلمان جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا دنیا میں بھی کتنا ذلیل اور رسوا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تو کنڈیشن لگا دی ہے کہ جس نے دنیا میں تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کام تھا تزکیہ انسانوں کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اسی کے لیے نازل کیں اور انبیاء بھی اسی کے لیے بھیجے، جس کی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے کہ بھائی میں نے آخری نبی کو بھیجا اور اس نبی نے وہ کام کر کے دکھائے جو عین اللہ کی مرضی کے مطابق تھے، قرآن بھیجا اور قرآن کو نازل کرتے وقت اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوئی، جب انبیاء نے اس پر عمل کیا شیطان نے کوشش کی، شیطان ناکام ہوا، اور آئندہ کی نسلوں کے لیے اس قرآن کی حفاظت میں نے خود لے لی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس قرآن کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیا تمہاری زندگی اس قرآن اور سنت کے مطابق تھی یا اس سے ہٹی ہوئی تھی؟ اگر اس کے مطابق تھی تو دنیا میں بھی میں نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور آخرت میں چلو جنت میں، اور اگر تم نے اس کے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزیاں کی تو بھلے سے تمہارا نام عبداللہ ہے لیکن تمہیں دنیا میں بھی خواری ملی، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہو گئی، اور آخرت میں چلو جہنم میں۔ یہ بڑا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو اب آپ کا اور میرا اگلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ ان تین جو صفحہ 5 تک ہم نے چیزیں سمجھ لی ہیں اصول تزکیہ کے بعد، تو اگلا سوال ہمارے ذہن میں کیا اٹھتا ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ کہ ہم اس پہ کتنے عمل پیرا ہیں۔ یہ عمل پیرا کی بات بعد میں ہے سعدیہ صاحبہ، سب سے پہلے عمل کا دار و مدار علم پر ہے، تو سب سے پہلے تزکیہ علم و ادراک ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ 7 پہ لکھا ہے تزکیہ نفس کی ترتیب اور مراحل۔ جی سر۔ پوری ترتیب کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس چیز کو بڑا کھول کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ اہم ہے، یہ کم اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے علم کا تزکیہ ہو جائے گا تو پھر عمل ٹھیک ہوگا۔ اچھا، یہ جو علم ہے جس پہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اچھا اس سے بھی پہلے جو آپ کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، تزکیہ نفس کے لیے 3 باتوں کا علم ضروری ہے، سب کو مل گیا ہے؟ جی سر۔ اچھا، اس میں 3 باتیں ہیں۔
کہ یہ جو اصلاح اور تبدیلی یہی تزکیہ ہے نا. سب سے پہلے کیا ضروری ہے اصلاح اور یا تزکیہ کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ سر تزکیہ کا ارادہ. اچھا، نیت یہ ارادہ کیسا ارادہ ہے یہ؟ علم سے. اخلاص سے. نہیں، پکا ارادہ. میں آپ پکا بات ارادہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں، سنیں بڑے غور سے فکر سنیں، بڑے غور فکر سے بڑے غور سے سنیں. یہ ایسا ارادہ کہ اس ارادے کی تکمیل کے لیے جو بھی مشکلات آئیں گی، جس قدر بھی مشکلات آئیں گی، میں ان مشکلات کو اوور کم کروں گا. میں ان مشکلات کے لیے تیار ہوں، اور جو بھی مجھے قربانی دینی پڑی میں دوں گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیے کے لیے آئے. آپ دیکھ لیں مکے کے دور میں کیا مشکلات آئیں ان مسلمانوں کو. اس تزکیے کے لیے ان کی جانیں گئیں. حضرت سمیہ کو دیکھیں، ابو جہل نے نیزہ مار کے ان کو ہلاک شہید کیا. تو پکا ارادہ. آج ہمارے ارادے دین سے زیادہ دنیا کے مقابلے میں پکے ہیں. دنیا کے حصول کے لیے میں اور آپ اپنے بچوں کو اس تعلیمی نظام کے حوالے کر دیتے ہیں جو کبھی ان کو مسلمان نہیں رہنے دیتے. لیکن ہم نے کبھی کوف انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے سورۃ تحریم میں. کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز بڑی نوٹ کریں، یہ چیزیں بڑے غور سے سنیں کہ ہم نے خواہش اور ارادے کو گڑ مڑ کر رکھا ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، ہم میں سے اکثر دین جو قرآن سے جڑے ہوئے نا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بچے کیا بنے؟ ان کے بچے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے لوگ بنے. یہ خواہشیں ہیں ان کی. عملاً ان کو کیا بنا رہے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کا عمل کرنے والا قرآن اور بنا پڑھنے رہے ہیں. ہاں، اب آپ کو بات سمجھ آئی. ارادہ ان کا، خواہش تو یہ ہے، اس خواہش کی حصول کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کو، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح فدا ہوتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں. غار سور میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر گود میں رکھ کے سو رہے ہیں، ان کو کسی چیز نے کاٹا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے جب آنسو گرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، اس وقت ان کو جب تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے کوئی ان کو خلل واقع ہو جائے. سوچیں تو ارادے یہ ہونے چاہیے کہ مجھے جو بھی تکلیف آئے گی، میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کو برداشت کروں گا، اس کو انگیز کروں گا، اور میں اس تزکیے کو حاصل کر کے رہوں. یہ ہے ارادہ. اور خواہش یہ ہے کہ ہماری تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. آپ خود سوچ لیں کہ میں اور آپ کس قدر خواہشات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کسی حقائق کا سامنا کرنے کا وقت بھی نہیں دیتی. تو پہلا جو آپ کو صحیح چیز ہے وہ پکا سچا ارادہ. اس کے لیے جان، مال، احساسات، جذبات، ہر چیز کی قربانی. اور سر آپ جی دیکھیں. ایک سوال کرنا ہے. جی سر جی یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے ہم بچوں کو اب بھیج رہے ہیں ان اسکولوں کے اندر، تو گھر کے اندر ہم ان کی تربیت کرتے رہیں اس طرح، ورنہ پھر کیا کریں؟ اسکولنگ کا کیا کریں؟ یہاں سے
काफी गलत बातें बच्चे सीखते हैं. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو دیکھیں نا، تعلیم، آپ اس وقت ایسے بھی اسکول ہیں جہاں وہ شو شا نہیں ہے، کر و فر نہیں ہے، لیکن کسی حد تک دین پر چلنے والے، دین پر عمل کرنے والے بھی لوگ ہیں. تو آپ ان اسکولوں کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں مجھے. جی سر جی، کوشش سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد آپ کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کا علم گھر پہ بندوبست کریں. اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ وہ کام نہیں کر رہے جو ان کا تزکیہ اور آپ کا تزکیہ کرے. تو پھر آپ اللہ کے ہاں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر جی، آگے مائک نہیں کھل رہا. سوری. اچھا، ایک تو پہلا کام تزکیے کے لیے جو ہے وہ پکا سچا ارادہ. اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارادے کا عمل سے پہلے کیا انسان کے اوپر گزرتی ہے. اب ارادہ جب باندھتا ہے اس سے پہلے کیا کام ہوتے ہیں؟ پر جذبات اور احساسات آپ نے کہا تھا. بالکل. اچھا، احساسات اور جذبات کس میں تبدیل ہوتے ہیں؟ پہلی بات، ہمارے، یہ آپ کا اور میرا ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی چیز کے کرنے سے پہلے جو ابتداً ہمیں آتے ہیں وہ ہمارے خیالات اور جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں. پھر وہی چیزیں نمبر 2 پہ ہمارا خیال بنتا ہے، کہ ہمارا خیال ہو جاتا ہے کہ چلیں ہم اس کو کریں. اس خیالات کے بعد ارادہ ہوتا ہے نمبر 3 پر. اور ارادے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمل. عمل. یہ چاروں چیزیں بالکل لکھ لیں. اچھا، اب عمل ٹھیک کب ہوگا؟ جب عمل جس علم پر بیسڈ ہے وہ علم ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. اگر ہم نے شیطان سے شیطانی نفس، خواہشات نفس لیا ہے، عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اگر قرآن و سنت سے رہنمائی لی ہے تو ٹھیک ہوگا. ذرا اس ترتیب کو سمجھ لیں، کہاں ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی ضروری ہے. بلکہ جب آپ کے جذبات اور احساسات ہی ایسے ہوں کہ آپ تو چاہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر ان جذبات اور احساسات سے جو خیالات پرورش پائیں گے، خیالات کے بعد جو ارادے بنیں گے، وہ سب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو تابع کر دو. کس کے؟ قرآن و سنت کے، اس چیز کے جو میں لے کے آیا ہوں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں. جی پکے سر. ارادے کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بعد، یعنی پکا ارادہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد کیا چیز ضروری ہے؟ پتہ نہیں آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں. سر آپ اخلاص یہ آپ نا سب آپ سب ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں. ارادہ کب اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میرے رب کی تائید اور نصرت شامل نہیں ہوتی. تو دوسری چیز ہے کہ پکے ارادے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، یہ میں نے تیرے لیے، تیرے حکم سے. اللہ، آپ کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کی توفیق سے. اور اس کا سیدھا جواب روز نماز میں 5 وقت آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نستعین جو ہے کہ ہم تیری ہی مدد، عبادت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ اس کے لیے کر لیا. اور ایاک نستعین یہ ہے کہ آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے گزارشات کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار آپ میری مدد کریں تاکہ میں اس ارادے کو ٹھیک ٹھیک مکمل کر لوں. تو پہلے پکا سچا ارادہ،
نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اور تیسری چیز کیا ہے بلا؟ ایک اور چیز بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس ارادے سے جو نیک کام کریں، اس میں ایک اور چیز کی مدد ہے۔ سر سب صحبت، نیک وہ لوگ جو آپ کے کے لیے ساتھی کی، مددگار بنے، آپ کے ساتھی رہیں۔ ہاں، نیک اور وَتَوَاصَوْا صالح بِالْحَقِّ ساتھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں۔ کیوں؟ یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نیک لوگوں میں آپ رہیں گے تو نیک بن جائیں گے انشاءاللہ، اور برے لوگوں میں جائیں گے تو پھر آپ برائی ہی سیکھیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی استعانت ملتی ہے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو لوگ اپنے تزکیہ نفس کے لیے کوشاں ہوں، اور انہوں نے اپنے تزکیہ نفس کی وجہ سے ان کے جو اعمال اور افعال ہیں، اقوال ہیں، ان کا بھی ہم اثر لیں گے، اور وہ یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 پکا سچا ارادہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواستیں، دعائیں، نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں تک ارادے میں پکے ہیں، کہاں تک ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کہاں تک ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو جوڑا ہوا ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ آپ ناہید اختر صاحبہ خدا کے لیے بند کریں۔ اچھا، اب یہ بات تینوں چیزیں سمجھ آ گئیں؟ سر جی، ارادے کے بعد اگر دعائیں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوگی، پھر آپ کیسے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا تو دعائیں کس بات کی مانگیں گے آپ؟ بتائیں نا مجھے۔ جی پہلے ارادہ ہی ہوگا، نیت اور ارادہ ہی ہوگا۔ تو میں نے اسی ترتیب سے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں غور سے، یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ پہلے رجوع کرے گا تو ہدایت دے گا۔ یہدی من اناب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے رجوع کریں گے، ارادہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تھا جو ہینڈ آؤٹ میں نے آج آپ کو بھیجا ہے۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ہم تزکیے کے لیے کسی علم اور کسی اصولوں کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ٹھیک علم اور ٹھیک اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نتائج نہیں ملیں گے۔ بڑی فطری سی بات ہے۔ تو تزکیے کے لیے سب سے پہلا علم کون سا ضروری ہے؟ بڑے سوچ کے جواب دیجئے، جلدی دیجئے، کہ میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس تزکیے کے لیے سب سے پہلے مجھے کس علم کی ضرورت ہے؟ سر معرفت الہی اور صفات الہی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، معرفت الہی آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سے سوال ہیں جن کا جواب ضروری ہے؟ سر میں کون ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا خالق مالک کون ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں، وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور مجھے کس طرح عمل کرنا چاہیے، تو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ یہ ہے وہ بنیادی سوالات۔ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سمجھیے۔ اگر ان سوالوں کا جواب مجھے مل جائے تو اگلے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ان بنیادی سوالوں کو سمجھتے ہوئے اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لی۔ جب میں نے خالق کی معرفت حاصل کر لی تو یہی کنجی ہے سارے مسائل کے حل کی، کہ آپ اپنے رب کو ان سوالوں کے جواب میں پہچان لیں۔ اس کے بعد ہر مسئلہ آپ کو اس اللہ کی معرفت کی کنجی سے حل ہو جائے گا۔
وہ معاشی مسئلہ ہو، حلال و حرام کا ہو، وہ لوگوں سے تعلقات کا ہو، سب کے سب آپ جب اللہ کی معرفت آ گئی تو اللہ نے آپ کو بتانے کے لیے نبی بھی بھیج دیے، اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا۔ یہ دونوں اللہ کی معرفت بھی دیں گے مجھے اور سارے مسائل کا حل بھی بتائیں گے۔ اب ہم آج دنیا کے انسانوں نے اس معرفت رب کو قرآن و سنت سے نہیں سمجھا۔ آج دیکھ لیں ہمارے مسائل کتنے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، کس قدر ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کن گمراہیوں اور کن فسادات میں ہم مبتلا ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو آج کے معاشرے میں روا نہیں رکھا گیا؟ یہ صرف اور صرف معرفت رب نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے یا نہیں سمجھی؟ نہیں سر، ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے اتنی برائیاں کرنے کے باوجود۔ بھائی آپ جب قرآن سے نہیں سمجھے، قرآن میں عاشق رسول کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس رسول کی اتباع کرو۔ یہ ساری قرآن سے ناواقفی کی باتیں ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں محبت رسول ہے، اور وہ محبت ہے اطاعت اور عبادت والی۔ آپ ان کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ آپ قرآن کو کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ باطل کو کیوں آپ لوگوں کے سامنے اچھال رہے ہیں؟ آپ حق پیش کریں، قرآن پیش کریں، سنت پیش کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی دھمالیں ڈالی ہیں؟ کبھی نعرے لگائے ہیں؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک نعرہ اللہ اکبر، بس۔ سر جی، لوگ محبت رسول کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ حقیقت میں کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس نعتیں پڑھ لی اور بس یہی عشق محبت رسول ہے۔ انہوں نے اصل مقصد ہی نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی محبت ہے رسول وہ صلی اللہ علیہ مقصد وسلم۔ قرآن بتاتا ہے، وہ قرآن سنت بتاتی ہے، اس کا علم نہیں ہے ان کو۔ جی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ قرآن نے یہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ جب ہم اس تزکیے کو سے واقف ہی نہیں ہیں، ان کے اصولوں سے، ان کے جو بیسک ضروریات ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں جب ہم تزکیہ نفس کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، پھر یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم اس اللہ کو پہچانیں گے۔ معرفت رب سب سے پہلا علم۔ ساری ڈگریاں میں نے ڈگریاں لی ہیں، امریکہ میں پڑھا ہے، لیکن جو قرآن نے مجھے بتایا وہ کسی یونیورسٹی کی کسی ڈگری نے مجھے نہیں بتایا۔ دنیا کے مسائل، دنیا میں کمانے کے ذرائع، وہ عقل کی باتیں ہیں۔ وہ آپ ان پڑھ میکینک پیسے زیادہ کما رہا ہے ان ڈگریوں والوں سے۔ آج فریش ڈاکٹر اور انجینئر کی تنخواہ جو عام مارکیٹ میں ہے وہ 40-50 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور مزدور اس سے زیادہ کماتا ہے۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ جب میں رب کو پہچان لیتا ہوں، اور ان سارے سوالوں کے جو آپ کے پیج نمبر 5 پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کا جواب صرف معرفت رب میں ہے۔ یہی تزکیہ ہے، جب اس کی ابتدا یہی ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس رب کو پہچاننے کے ذرائع کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سب سے پہلے قرآن، کائنات پر غور کرنا اور اپنی نفس پر غور کرنا۔ أنفس آیات کائنات،
कायनात और हयात अच्छा, आपने ये पढ़ा है सूरा आल इमरान की आयत 190 में, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जनूबिहिम, और दूसरी बात वयतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। तो ये है पहला तरीका कि आप कायनात और अनफुस की, ये पूरी एक किताब है, इंसान खुली हुई किताब है जिसको वो अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकता है, और जब भी गौर व फिक्र करेगा कि इतनी वसी और अजीज कायनात, इसका इंतजाम किस उम्दगी से, किस एक्यूरेसी से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो यकीनन वो ज़ात है जिस पर का मुझे भी ताबे हो जाना चाहिए। तो ये तो है आयात कायनात, और दूसरी है आयात कुरान। सफ़ा, कोई सफ़ा उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिफ़ात इलाही, अर्रहमान अर्रहीम सिफ़ात इलाही, मालिक यौमिद्दीन सिफ़ात इलाही, इय्याका नअबुदु मेरे करने का काम, व इय्याका नस्तईन उसके करने का काम। आप देखते जाइए, एक एक आयत मुझे उसकी मार्फत दिलाती है। खास कर अस्माउल हुस्ना पर गौर व फिक्र, सिफात जो आयत के आखिर में आई हैं उन पर गौर व फिक्र, मुझे बिल्कुल अल्लाह की मार्फत हो जाती है। ठीक ठीक इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये मार्फत इलाही के ज़राए हैं। और आज जो मैंने आपको हैंड आउट भेजा है उसके सफ़ा नंबर 1 पर तो वो 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसके बाद सफ़ा नंबर 2 पर इल्म हकीकी का सरचश्मा जो है, वो सारी सरचश्मा जो है वो मार्फत इलाही है, और मार्फत इलाही का सही मफ़हूम सफ़ा नंबर 3 पर है, और सफ़ा नंबर 4 पर उस मार्फत इलाही को हासिल करने का तरीका क्या है। बराए मेहरबानी इसको पढ़ें, समझें। अगर कोई सवाल है तो कल करें, लेकिन अगर हमने इन चीज़ों को न समझा तो फिर कुरान का हक अदा नहीं हो सकता, जब तक कि हम पहले इस कुरान को जिस मकसद के लिए नाजिल किया, जिसके लिए अल्लाह ने रसूल भेजे कि इंसान अपना तज़किया नफ्स कर ले, जब उसका तज़किया नफ्स हो जाएगा, वो अपने नफ्स लवामा को नफ्स मुतमइन्ना बना लेगा, उसके बाद उसका दुनिया में जो रोल है वो बिल्कुल वही होगा जो अल्लाह चाहते हैं, और उसी से बेहतरीन नताइज निकलेंगे। उसकी माशरती ज़िंदगी हो, माशी ज़िंदगी हो, उसकी सियासी ज़िंदगी हो, वो पुरसकून होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कुरान और सुन्नत का निफाज किया तो मदीने की रियासत किस कदर उसने तरक्की की। 2 बड़ी ताकतें, रोमी सल्तनत और ईरानी सल्तनत, जो मुल्क के आधे आधे पे कब्जा, उन सब को अल्लाह ताला ने शिकस्त दिलवाई इनके हाथों। फिर जब इस्लाम, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में कोई बंदा नहीं मिलता था जिसको ज़कात दें। आज पाई पाई का मोहताज है इंसान। आप देख लें, अपने मुल्क में देख लें, खुदकुशियां करने पर लोग मजबूर हैं, बच्चे बेचने पर लोग मजबूर हैं। क्यों? हमने इस कुरान और सुन्नत के इल्म पर की बुनियाद पर अपना तज़किया नहीं किया, इसको न पढ़ा न समझा, नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के हवाले कर दिया। और एस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हों, ब्यूरोक्रेसी हो, मुल्क का वो तबका हो जिसके हाथ में सारी मुल्क की इकनॉमी है, उन सब को देख लें और फिर तबाही और बर्बादी को भी देख लें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस कुरान को पढ़ने, समझने
اور اسی کی بنیاد پر اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر جی سورہ اثر دیکھیں نا، کتنی آمین۔ چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں کتنی بہترین ہماری زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کون ہے جو اس پر غور کرے؟ پوری تاریخ انسانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم سر، عابدہ وعلیکم۔ یوسف بات کر رہی ہوں حسن ابدال سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ اپنے بچوں کو جو بھیج چکے ہیں برٹش ممالک میں، مغربی ممالک میں تعلیم کے لیے، تو ان کی تربیت ہم اب کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں ان سب مراحل سے گزرا ہوں۔ ہم نے وہ وقت ضائع کیا جو اصل وقت ان کی تربیت کا تھا۔ درخت کی شاخیں جب چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ جدھر چاہے موڑ لیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی ٹھیک فطرت پہ پیدا کیا۔ یہ والدان ہیں جو اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ اب جو بچے باہر چلے گئے ہیں اور وہ وہاں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں آج بھی، اور وہ یہ کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ ان سے بھی اپنی محبت اور اپنے والدین ہونے کا جو ہے اثر استعمال کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ اگر آج بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، آپ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں، سابقہ زندگی پر اللہ سے معافیاں مانگیں، گناہوں کی استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور آپ اس کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں۔ آج واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، ان کو لکھ سکتے ہیں، ان کو ان پروگراموں میں جو اس وقت آن لائن ہیں ان میں شمولیت کی دعوت دے سکتے ہیں، تاکہ وہ سدھر جائیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ ورنہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم نے کیا ظلم کیا، اپنے اولادوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا کے باہر بھیج دیا، اب وہ باہر کے ہو کے رہ گئے، اور اسی جو ماحول ہے، اسی جو تہذیب ہے، اس کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ لیکن انسان نکل سکتا ہے بشرطے کہ اس پر پوری محنت کی جائے۔ تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ ضرور کریں۔ سر جی میرا اپنا بیٹا امریکہ میں ہے بڑا، اور کچھ میرا چھوٹا بیٹا ذرا سی اس کو سمجھ آئی نا، میرے رب نے اس کو سمجھ دی۔ وہ مجھے ہر وقت یہی کہتا تھا اپنے بیٹے کو کہے نماز پڑھا کرے، اپنے بیٹے کو کہے نماز پڑھا کرے، اور میں کہتی تھی۔ اب اس کا بیٹا ہے 9 سال کا، میرے رب نے اس کو ایسی ہدایت دی ہے کہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ پاکستان آیا ہے تو یہ نماز اس کی نہ جائے، اس کو نماز سکھائیں، اس کو نماز سکھائے، نماز پڑھے۔ سیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سب، اور پڑھتا ہے۔ تو میرا رب جب چاہتا ہے نا تو ہدایت پہ خود ہی لے آتا ہے، بشرطے کہ ہم انہیں کہتے رہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے نا کہ کلمہ سچے دل سے اگر آپ نے اسے پڑھا دیا اور اس پہ وہ قائم ہے تو وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو تربیت آپ کا فرض ہے نا۔ اگر آپ کا بالکل بالکل آپ یہ نہ کرتے تو آپ کے بچے، یہ جو بچہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کی آپ نے ہی تربیت کی ہے نا۔ بالکل، الحمدللہ تو الحمدللہ۔ پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں، پھر اللہ رب العالمین سے ضرور دعائیں کریں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرتا ہے۔ بے شک بے اچھا، شک۔ ایک اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی بڑا صحیح تجربہ ہے۔ جب والدین کوشش کرتے رہتے ہیں نا، ان کی عمر میں تو، ان کی زندگی میں تو بچے نہیں کیئرفل ہوتے، لیکن جو ہی مرتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ کیسی قبولیت بخشتا ہے کہ وہ بچے یکسر بدل جاتے ہیں۔ بے شک سر جی، بالکل سر، سبحان اللہ۔ ایسا میری امی ہے۔ ہسپتال میں تھی سر جی، میری امی، اور جو آتا تھا انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ میں مر رہی ہوں، وہ اللہ کا ذکر ان کے زبان پہ تھا، اور ہر ایک کو کہتی تھی نماز پڑھی ہے نماز پڑھا کر، نماز پڑھی ہے نماز پڑھا کر۔ اور ہمیں اب آتا ہے یہ احساس کہ یا اللہ کتنی اچھی عورت تھی، وہ ہر بندے کو، ہر رشتہ دار کو یہی کہتی تھی، داماد کو، بیٹے کو، پوتوں کو، ہر ایک کو، کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھ، نماز قائم کر۔ تو الحمدللہ انہیں بھی اس کا اجر اور ہمیں بھی، ہم صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس ہم کوششوں کے مکلف ہیں،
اور کوششیں ہم پورے بے اخلاص شک کے ساتھ بھرپور کوشش کریں. مجھے اللہ سے یقین ہے والدین، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور وہ ماں اگر واقعی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرے تو اللہ ضرور قبول کرے گا، کوشش کے ساتھ. بے انشاءاللہ سر شک سر بے دیکھیں میں شک بھی ہر بالکل وقت صحیح اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں، سبھی کی اولادوں کے لیے. سر ایک میرا جو بیٹا میں باہر سر گیا جی ہوا ہے اس کے لیے میں روز ایک بات کہنا دونوں چاہتی ہوں سفر سر جی کہ اگر ہماری فکر پیدا ہو جائے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرتے ہیں. ہاں، اس فکر کو بھی آپ ذرا انشاءاللہ. صرف فکر ہی نہ کہیں، وہ ارادے والی فکر ہو، اور جی وہ انسان جو ہے وہ اس پر جم کے اللہ سے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر پختہ ارادے سے جمع رہے. بالکل سر. ربنا سر یہ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یہ ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، برائے کرم ان کو بڑے غور سے پڑھیں. ان کو بے شک آپ تنقیدی نظر سے پڑھیں، آپ کو آپ کی فطرت اندر سے گواہی دے گی کہ یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں بیان کیے ہیں، اور یہ ناقابل تردید ہے. انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور جو بیمار آمین ہیں وہ سب کے اوپر اللہ کا کرم ہو، اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. آمین. آمین اور ہم لوگوں آمین کے اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار. اور بہت بہت ہر وقت اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ جزاک میاں اس سبھی دور کے فکر میں ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت فرمانا، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی ویسے. آمین. سر آج ڈاکٹر صاحبہ نہیں آئی ہوئی ہیں. کون سی ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر مقبول. مقبول. ہاں، آج ان کی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مس کرتے ہیں نا، کوئی چلے میں ایک کال بندہ کرتا مس ہوں، ہو درس کے جائے. بعد میں ان کو کال کرتا ہوں. وہ ممکن ہے کسی پروگرام میں گئی ہوں، اللہ خیر کرے، میں ان سے بات کر کے معلوم کرتا ہوں. جزاک اللہ.